باپ اور بیٹی اور روح القدس کے نام سے آمین۔ مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ناظرین، ایک دفعہ پھر میں آوے ماریا کیتھولک ٹی وی کے پروگرام ہمارا فخر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ناظرین، ہمارا فخر پروگرام آپ سب جانتے ہیں، یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کی ملاقات ایسی شخصیات کے ساتھ کروائیں جنہوں نے اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی سٹرگل کی ہے، کوئی نہ کوئی محنت کی ہے، اور اپنی محنت اور لگن اور تعلیم کی وجہ سے انہوں نے معاشرے میں، سوسائٹی میں اپنا ایک مقام بنایا ہے۔ تو ناظرین، شاعر ایک ایسی ہستی ہے جو جس دور میں بھی وہ پیدا ہوا ہے، جس دور میں بھی شاعر نے اپنے قلم سے، اپنی سوچ سے اور اپنے جذبات سے، اپنے احساسات سے اس معاشرے میں ہونے والے واقعات کی اس نے عکاسی کی ہے۔ اگر ہم پاکستان میں حبیب جالب کو دیکھیں، مرزا غالب کو دیکھیں، یہ برِ صغیر پاک و ہند کے بہت بڑے شاعر ہیں۔ اگر ہم علامہ اقبال صاحب کو دیکھیں، ان کے کلام کو دیکھیں، ان کو سنیں، تو ہمیں اس دور میں ہونے والی وہ واقعات کی جو ہے اور پاکستان کے بارے میں ان کے کلام سے جو ہے وہ نظر آتی ہے، جھلک نظر آتی ہے کہ کس طرح انہوں نے آزادی کی تحریک میں اپنے قلم سے جو ہے وہ کام کیا ہے۔ تو بالکل اسی طرح شاعر جو ہے ہر دور میں، ہر معاشرے میں شاعر جو ہے اس معاشرے کی عکاسی کرتا ہے۔ تو بالکل آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسے ہی شاعر سے کرانے جا رہا ہوں جنہوں نے جو 3 کتابوں کے مصنف ہیں، انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعہ سے اپنے اس معاشرے میں اپنا نام بنایا، اور ان کا نام بھی ایک عالم کی طرح، ان کا نام ہے محبوب عالم۔ تو ناظرین، آج ہمارے ساتھ آوے ماریا کیتھولک ٹی وی میں موجود ہیں جناب محبوب عالم صاحب، بہت اچھے شاعر ہیں۔ ان کا تعلق سینٹ جوزف کیتھیڈرل پیرس سے ہے، تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ نے اور موقع دیا کہ اپنے خیالات کا اظہار آپ کے چینل کی وسعت سے کر سکوں۔ میں عوام جو چینل ہے آپ کا اور بشپ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے صرف فرد واحد کے لیے نہیں بلکہ کل کلیسیا کے لیے جی اور اپنی آواز کو اور اپنے خیالات کو پورے معاشرے میں، اور خاص کر کیتھولک جو ہماری سب سے بڑی مشن ہے دنیا میں، جی ان کے لیے یہ ایک پلیٹ فارم بنایا ہے تاکہ یہاں کے لوگ بھی جو ہے اپنے خیالات جو ہیں پوری دنیا میں شیئر کر سکیں۔ تھینک یو ویری مچ، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں تو میں چاہتا ہوں کہ میں ان کی لکھی ہوئی 3 کتابیں جو ہیں وہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ تو یہ باری باری میں ان کتابوں کو شو کروں گا۔ یہ ان کی کتاب ہے مجھے معاف کر دو، یہ شاعری پر مبنی کتاب ہے اور یہ مارکیٹ میں بھی اویلیبل ہے، مجھے معاف کر دو۔ اور پھر ان کی ایک اور کتاب ہے بڑی خوبصورت، یہ ہے یہ ان دنوں کی بات ہے، یہ ان دنوں کی بات ہے۔ اور پھر ایک اور تیسری کتاب ہے، بڑا اچھا ٹائٹل اس کا، کاغذ کی نو۔ تو بہت ہی خوبصورت کتاب، اس کا جو فرنٹ پیج ہے بہت پیارا ہے، کاغذ کی نو۔ تو آئیں ہم اس شاعر سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو محبوب صاحب، سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کی فیملی کہاں سے آپ بلونگ کرتے ہیں اور کون سے شہر سے ہیں، اور آپ کا جو پس منظر ہے وہ کیا ہے؟ ہماری آبائی خاندان جو تھا وہ نوشہرہ کے پی کے سے تعلق ہے، کے پی کے سے، صحیح۔ اور کیونکہ میں نے تعلیم جو ہے وہ ابتدائی تعلیم سینٹ جانز پشاور شہر سے حاصل کی، اوکے، اور اس کے بعد کچھ ٹیکنیکل تعلیم حاصل کی، جی اور اس ٹیکنیکل جس میں الیکٹریکل تعلیم تھی، جی وہ اسی کی بنیاد پھر روزگار سے منسلک ہوئے، اوکے، کیونکہ والد صاحب جو تھے وہ بھی وابڈا میں تھے، اوکے، تو مجھے بھی اسی سبب سے کچھ روزگار میسر ہوا، صحیح، اور پھر وہیں سے ریٹائرمنٹ بھی ہوئی۔ صحیح۔ شادی میں نے سینٹ کیتھرین ہاسٹل سے کی۔ اچھا، سینٹ کیتھرین ہاسٹل سے، اس کی کیا وجہ ہے ہاسٹل سے؟ بنیادی اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بہت ساری انسان کی خواہشات ہوتی ہیں، جس میں یہ ہوتا ہے کہ شاید شادی میں انسان کو بہت کچھ
لوازمات ملیں گے. مطلب جو جہیز وغیرہ یا اس تو طرح. میرے دماغ میں ایسی کوئی اس وقت بھی نہیں تھی اور آج بھی نہیں ہے. اوکے. کیونکہ اگر انسان ہزاروں برس زندہ رہے تو بھی وہ اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہے. صحیح ہے. صحیح. تو اس سبب سے، اور اس دوران مجھے خدا نے 3 بیٹیاں دیں. صحیح. جو سب سے بڑی تھی سینڈرا، وہ اس نے کانوینٹ سے تعلیم لی اور اس کے بعد پھر فاطمہ جناح یونیورسٹی سے اس نے میس کمیونیکیشن میں ماسٹر کیا. اچھا. واہ، ویری گڈ. اور اس کے بعد وہ آسٹریلیا سے کچھ تعلیم کی اور آج کل وہ آسٹریلین گورنمنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. آسٹریلین گورنمنٹ کے ساتھ. جی. ناظرین یہ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے. یہ سینٹ کیتھرین جو ہاسٹل ہے، یہ وہ ہاسٹل تھا جہاں پہ یہ یتیم بچے جو ہے وہ وہاں پر ان کو سسٹرز جو ہیں وہ ان کی کیئر کرتے تھے. اور انہوں نے وہاں پر ایک ایسی لڑکی سے شادی کی جن کے والدین نہیں تھے. ایسے ہی ہیں. جی بالکل. اور دیکھیں خدا نے ان کو برکت دی کہ ان کی 3 بیٹیاں اور تینوں ہی بہت اعلیٰ پڑھی لکھی ہیں، اور ایک آسٹریلیا میں ہے، دوسری جو آسٹریلین گورنمنٹ کے ساتھ کام کر رہی ہیں. اور اس سے چھوٹی جو ہے سنتھیا، جی جی، وہ IR میں وہاں PhD کر رہی ہیں. کہاں پہ؟ یہ آسٹریلیا میں. آسٹریلیا میں. وہ بھی آسٹریلیا میں ہے. اور وہ یہاں سے انہوں نے کانوٹ سے تعلیم لی، پھر CB کالج سے لی، اچھا. پھر قائد اعظم سے ماسٹر کیا. جی جی. اور پھر آسٹریلین میں وہاں جا کے اس نے بہت اچھی PhD کر رہی ہیں. جو اس سے چھوٹی ہیں جویریہ، جی جی، اس نے نسٹ سے ماسٹر کیا یہاں سے، نسٹ یونیورسٹی سے. اور آج کل UK میں وہ بایو میں PhD کر رہی ہیں. بایو میں PhD کر رہی ہیں. ناظرین دیکھیں یہ کتنی میرا دل خوشی سے بھر گیا ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بیٹیاں جو ہے وہ ہمارے لیے کیا کہتے ہیں بوجھ ہیں، یا بیٹیاں پیدا ہو گئی ہیں تو کس طرح ہم ان کو پالیں گے، پوسیں گے، بڑا کریں گے. تو محبوب عالم صاحب ہمارے لیے ایک ماڈل ہے، نمونہ ہے، جنہوں نے 3 بیٹیاں ہونے کے بعد ان کی اچھی پرورش کی، ان کو اچھی تعلیم دلوائی، اعلیٰ سے اعلیٰ ان کو تعلیم دلوائی. اور آج دیکھیں وہ بیرون ملک میں 2 بیٹیاں جو ہے PhD کر رہی ہیں، اور ایک جو ہے وہاں پہ آسٹریلین گورنمنٹ کے ساتھ جاب کر رہی ہیں. تو یہ بہت بڑی ایک اچھی بات ہے. اگر اچھی تربیت آپ کرتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ کی اولاد جو ہے وہ زندگی میں کامیاب نہ ہو. تو یہ ایک اچھے والدین ہونے کا بھی ثبوت ہے. تو محبوب صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ یہ تو آپ کی فیملی کی تعلیم و تربیت ہے. تو آپ ایک شاعر ہیں، اور شاعر کے ساتھ ساتھ آپ نے وابڈا میں جو ہے وہ اپنا کام جو ہے، اپنی جاب جو ہے وہ کی ہے. اور یہ شاعری کا شوق آپ کو کہاں سے پڑا، کہ کہاں بجلیوں کی تاریں کرنے والے یا وابڈا کا ایک اپنی ایک الگ زندگی ہے، لوگوں کے گھروں میں روشنی پہنچانے والے، یہ شاعری کی روشنی میں کیسے آ گئے؟ یہ کچھ اس طرح سے ہوا کہ مجھے بچپن ہی سے مجھے میوزک بہت پسند تھا. جی جی. آپ کو پتہ ہے شاعری جو ہے جب تک وہ گائی نہیں جاتی وہ قریب قریب مردہ رہتی ہے. صحیح. لیکن جو شاعری گائی جاتی ہے وہ کیونکہ پھر دل پسند لوگوں کو جو ہے وہ ان کے دلوں کو چھوتی ہے، اور وہی وہ جو ہے وہ پسند کی جاتی ہے، امر ہو جاتی. اسی طرح نظریے سے میں اس کو بہت سنتا رہا، اور پھر وہ میرے اندر جو ہے وہ جمع ہوتا رہا. اور آخر یہ اصل میں بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ آپ کے اندر ہوتی ہے. صحیح. اچانک سے کچھ نہیں ہوتا. صحیح ہے. وہ پھر جب کسی نہ کسی موقع پہ کسی نہ کسی وقت پہ جا کے وہ اجاگر ہوتا ہے. صحیح ہے. تو اس طرح سے پھر میں نے، کیونکہ کتاب پڑھنے کا زیادہ شوق تھا، اور کیونکہ نثر جو ہے وہ ایک چھوٹی سی بات کو بہت لمبے طریقے سے بیان کیا جاتا ہے. صحیح ہے. تو جو شاعری ہے اس میں آپ کے پاس بہت محدود جگہ ہوتی ہے. صحیح. اور ایک ہی غزل میں اور کچھ اشعار میں آپ نے یا تو مقصد اور اپنا مقصد بیان کرنا ہوتا ہے، یا جو آپ کا جو آپ کے خیالات ہیں وہ انہی 5-6 اشعار میں جو ہے وہ پورے کر لیتے ہیں. صحیح. اس کے علاوہ جو ہے شاعری آج بھی جو ہے شاعری پہ اگر بات کی جائے تو جہاں تک میں نے اپنے 3 کتابوں کے مضامین میں یہی لکھا ہے کہ کچھ اس طرح سے شاعری کی جائے
کہ جیسے یہ ہے کہ آپ بہت چھوٹی اردو میں یا اس زبان میں شاعری کریں جو آپ کے روزمرہ کے استعمال میں جو الفاظ ہیں صحیح ہے. اگر آپ اس کو گرامر کے ساتھ یا پھر جیسے قدیم شاعری میں اس طرح تھا مشکل الفاظ اس دور میں جو ہے جب کہ غالب کا دور تھا، میر کا، حالی کا جوش تھے، تو ان دور میں کچھ ان کی آپس میں مشکل اردو کی ٹسل بھی تھی. اچھا مشکل سے مشکل الفاظ اردو استعمال کرتے تھے اور غالب کہتے بھی ہیں کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. تو لیکن یہ ہے کہ وہ کچھ اپنا عہد اپنا دور تھا ان کا. صحیح ہے. لیکن آج کے جب ہم دور کو دیکھتے ہیں تو اس میں آپ محسوس کریں گے کہ بہت مضامین جو ہیں اسکولوں اور کالجوں میں جب وہ انگلش سے شروع ہوتے ہیں اور انگلش پہ ختم ہوتے ہیں. ایسے ہی اردو بہت کم ہوگی. اردو جو سبجیکٹ ہے وہ اردو میں اردو ہی ہے. اور یہ بہت بڑا المیہ ہے ناظرین کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، اردو ہماری قومی زبان ہے، ہماری جو کیا کہتے ہیں یہ سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے پاکستان میں. لیکن بدقسمتی سے ہمارے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں اردو کو اس طرح اہمیت نہیں دی جا رہی جتنی انگلش کو، انگریزی زبان کو اہمیت دی جاتی ہے، انگریزی لٹریچر کو اہمیت دی جاتی ہے، جبکہ اردو جو ہے ابھی پس پردہ ہو گئی ہے. بس اس کو برائے نام یا تو امتحان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو یا ایک عام جب ہم بات چیت کرتے ہیں، لیکن اس کو ہر سبجیکٹ کے اندر اس کا استعمال جو ہے وہ بالکل بند ہو چکا ہے، بلکہ اس کو ایک زبان کی طرح جو ہے وہ بس لیا جاتا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں یا آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے کہ اردو عام ہو؟ ہمیں روزمرہ کے الفاظ میں ہم کتنی اچھے طریقے سے گھروں میں، محفلوں میں، ہر جگہ وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں. صحیح. کہ جو دوسرا آدمی سن کے آپ کو آسانی سے جواب دے سکے. صحیح ہے. اگر آپ نہیں کریں گے ایسا تو ایسے ہی ہے کہ جیسے میں آپ سے کسی اور زبان میں گفتگو شروع کر دوں تو یقیناً آپ محسوس کریں گے اور بتائیں گے بھئی آپ کی بات تو میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. صحیح ہے. تو جتنے چھوٹے الفاز ہوں گے، میں نے اپنی شاعری میں کوشش کی ہے کہ چھوٹا سا چھوٹا لفظ لکھا جائے کہ جیسے ہم غالب کا شعر سنتے ہیں، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، صحیح، آخر اس درد کی دوا کیا ہے. تو جو شاعر نے کہا ہے وہ دوسرا آدمی سن کے اس کا محتاج نہیں ہے. صحیح ہے. کہ اس کو کوئی بتایا جائے کہ یہ اس لفظ کا کیا مطلب ہے. تو کہنے والے نے اپنا مقصد پورا کیا، اب سننے والا اس کو سمجھ گیا بات کو. تو اگر یہی وہ کچھ اس میں فارسی یا ہندی یا کچھ اور عربی ایڈ کر دے تو پھر تو بات سمجھنا مشکل ہو جائے، بلکہ الگ سے ڈکشنری رکھنا پڑے گا. یقیناً ایسا ہی ہوگا. آپ کو کون سا شاعر اچھا لگتا ہے جس کو پڑھ کے آپ کو محسوس ہوا یا آپ کے اندر ایک جذبہ جاگا کہ میں بھی شاعری کروں گا؟ کس شاعر نے آپ کو متاثر کیا؟ احمد فراز صاحب بہت اچھا لکھتے تھے. صحیح. اور اس کے علاوہ جو وہ شاعر جس نے اس چھوٹا لفظ لکھا ہے وہ آپ کو اچھے لگے. ہاں، اصل میں لوگوں کا جو عام یہ شاعر حضرات ہیں، معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ یہ ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم جتنا بھاری اور جتنا مشکل لفظ استعمال کریں گے ہمیں اتنا عالم سمجھا جائے، آپ کی تعریف ہو گئی یا پڑھا لکھا شاعر سمجھا جاتا ہے. اور باقی یہ ہے کہ شاعری آپ کو دی جاتی ہے. صحیح ہے. آپ اپنی کوشش سے، شوق علیحدہ چیز ہے لیکن اپنی کوشش سے زور قلم نہیں کر سکتے ہیں. ہاں بالکل. میرا یہی اگلا کویسچن تھا آپ سے کہ یہ کون سا ٹائم ہوتا ہے یا کیسے آپ شاعری لکھتے ہیں؟ کیا چلتے پھرتے لفظ مل جاتے ہیں یا رات کو کوئی مخصوص ٹائم رکھا ہے یا جب کبھی آپ کی طبیعت میں کوئی ایسی تبدیلی آتی کہ ہاں جی اب لکھنا ہے؟ کیسے کرتے ہیں؟ اصل میں شاعر کے اگر اس کے بعد 2 پیج ہیں تو وہ ایک پیج پہ اگر رومانس لکھتا ہے تو دوسرے پہ کچھ ٹریجڈی لکھتا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تیسرے پہ اس نے کچھ ریالٹی لکھی ہوتی ہے. صحیح ہے. تو عام فہم لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاعر وہ ہوتا ہے جسے کچھ شاید عملی زندگی میں کہیں شکست ہو گئی ہے، ہاں ٹھوکریں لگی ہیں، یا اسے کوئی ٹھوکریں لگی ہیں، یا اس کے ساتھ کوئی بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا، اس لیے درد روندا رہتا ہے. لیکن ایسا ہے نہیں ہے. اچھا. کیونکہ اگر وہ ایک ہی
اگر کسی لفظ کو لے کے بار بار اسی کا استعمال کریں تو آپ کچھ شبہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے اس نے مختلف موضوعات پہ لکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جو دیا جا رہا ہے لکھا ہے وہی وہ لکھ رہا ہے، جو محسوس کرتا ہے وہ لکھتا ہے۔ آپ کا بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا محسوس ہوتا ہے۔ صحیح۔ بات کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ شاعر حضرات جو ہیں ایک پینسل کاغذ ان کی جیب میں آپ کو ضرور نظر آئے گا۔ صحیح ہے، بالکل۔ کسی بھی وقت اس کے ساتھ حادثہ ہو سکتا ہے، بالکل، کہ اس سے کسی بھی وقت جو ہے وہ الہام ہو سکتا ہے۔ صحیح ہے۔ تو یہ اس کی صورتیں ہوتی ہیں، بعض دفعہ آپ کو سوتے میں محسوس ہوتا ہے، بعض دفعہ آپ چلتے پھرتے میں محسوس کرتے ہیں۔ صحیح ہے۔ تو جو اس کے بعض دفعہ ایک لائن ہوتی ہے، بعض دفعہ ایک آدھ شعر ہوتا ہے، بعض دفعہ پوری کی پوری غزل اترتی ہے۔ تو اور یہی وہ معاشرے میں جو بنیادی بات شاعر کی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ خیالات، وہ جذبات جو دوسرا عام آدمی بیان نہیں کر سکتا، صحیح بالکل، وہ کیفیتیں جو بیان نہیں کر سکتا، شاعر اسے دیکھ کے اس کی کیفیت بیان کر دیتا ہے۔ اور اسی لیے جو ہے پسند کرنے والا وہ یہی سمجھتا ہے یہ شاید میرے لیے لکھی گئی ہے۔ صحیح، ایسی بلکہ میں اگر یوں کہوں کہ شاعر جو ہے وہ معاشرے کے ہر فرد کی، ہر دکھ کی، ہر تکلیف کی، معاشرے میں آنے والی ہر مصیبت کی عکاسی کرتا ہے، اپنے لفظوں کے ذریعے سے، اپنے کلام کے ذریعے سے اس کو بیان کرتا ہے اور اس کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیتا ہے۔ جو لکھ دیا گیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے، اور پھر جو بھی آنے والی نسلیں، آنے والے لوگ اس کو پڑھیں گے، اس کلام کو پڑھیں گے، اس شاعر کے نظریات کو دیکھیں گے، اور پھر وہ اس سے سبق، کوئی نہ کوئی سبق جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی زندگی میں جو ہے جو شاعری ہے، جو آپ نے 3 کتابیں لکھی ہیں، تو ان 3 کتابوں کو لکھنے کے بعد آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ کیونکہ انسان ہمیشہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتا ہے۔ صحیح ہے۔ اور جس بھی وہ فیلڈ میں کام کر رہا ہوتا ہے اس کو آخر تک سمجھتا ہے کہ میں نامکمل ہوں۔ صحیح ہے۔ اور انسان کی یہی پہلی کوشش ہے کہ وہ نامکمل ہے۔ بالکل، کیونکہ کوئی بھی جو ہے وہ عقل کل تو نہیں ہوتا۔ ایسے ہی ہے۔ ہم جو کچھ شاعر حضرات لکھتے ہیں، ہر دفعہ ایک لکھ کے وہ کہتے ہیں کہ اگلی غزل، اگلی نظم میں اس سے بہتر لکھوں گا۔ صحیح۔ اس لیے یہ نہ ختم ہونے والا سفر ہوتا ہے۔ سفر ہے۔ صحیح۔ تو میری اب بھی کوشش ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو میں سوچتا ہوں وہاں ان الفاظ تک اور اس قد تک نہیں پہنچ پایا، لیکن کوشش تو ہے۔ یعنی ہر دفعہ آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ میں نے لکھا ہے لیکن ابھی بھی اس میں کمی، مجھے اور بہتر کرنا ہے، یا میں نے اور لکھنا ہے۔ بالکل۔ تو ناظرین، بالکل ایسے ہی ہے، شاعری ایک الہام ہوتا ہے، یہ کلام ہے جو خدا کی طرف سے، یا وہ جو بندہ جو شاعر ہے جب وہ محسوس کرتا ہے، اگر وہ دکھ کی حالت میں ہے تو شاید کوئی دکھ بھری غزل لکھے گا، اگر خوشی میں ہے تو وہ خوشی کے لمحات کو جو ہے وہ لفظوں میں قید کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور ایسے ہی ہیں ہمارے جتنے بھی ہمارے گیت ہیں یا غزلیں ہیں یا جو بھی کلام ہیں شاعری کی صورت میں، اگر ہم فلم انڈسٹری کی طرف جاتے ہیں یا ہم کیا کہتے ہیں فن موسیقی کی طرف جاتے ہیں، تو یہ وہ شاعر کے الفاظ ہی ہیں، جب وہ گا دیے جاتے ہیں تو جب وہ دلوں کو چھو جاتے ہیں تو بہت سی زندگیاں تبدیل بھی ہو جاتی ہیں اور بہت سی زندگیاں جو ہیں وہ افسردہ بھی ہو جاتی ہیں۔ ایسے ہی ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے خیال میں ایک شاعر کی زندگی جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے؟ شاعر، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گئے وقتوں میں ہم کہتے تھے کہ یہ فلاں شاعر ہے اور یہ صرف شاعری ہی کر سکتا اور کچھ نہیں کر سکتا۔ صحیح ہے۔ تو یہ عام فہم خیال تھا۔ لیکن جہاں اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں خاندانوں میں، تو شاعر پہ بھی وہی کیفیتیں گزرتی ہیں، وہی مسائل ہیں، وہی حالات ہیں جو کہ عام معاشرے عام بندے کے ہوتے ہیں۔ لیکن کیونکہ شاعر وہ سوچتا زیادہ ہے تو اس لیے اس کی جو
فکر اور سوچ ہے وہ لکھنے میں ہی وہ سب کچھ صرف ہو کہہ جائے. سکتا ہے. صحیح ہے. وہ بہت زیادہ ہنگامہ آرائی کر کے وہ نہیں محسوس کرتا کہ کچھ اس سے حاصل وصول ہے. آج کچھ بھی لکھا ہوا ہو کسی کا، آج آپ نے نہیں پڑھا، کل نہیں پڑھا، ایک دن اس کو آپ پڑھیں گے. آپ نہیں پڑھیں گے، کوئی اور پڑھے، کوئی اور پڑھے گا. تو یقیناً جو ہے وہ رہتی دنیا تک جیسے ہم دیکھتے ہیں بہت پرانے عہد کے لوگ جو ہے ان کا لکھا ہوا آج بھی موجود ہے، اور ان کا نام اس وقت کے عہد کے سبب سے بھی زندہ ہے. صحیح. محبوب صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ جس طرح ایک عام بندے کے تاثرات ہوتے ہیں، زندگی کے معاملات ہوتے ہیں، کاروبار کرنا ہے، بیوی بچے ان کو پالنا ہے، ان کو پڑھانا لکھانا ہے، اس طرح ہر شاعر کی زندگی ایسے ہی ہے. اس نے اپنے اس فن کے ساتھ اپنی زندگی کے جو دوسرے معاملات ہیں ان کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے. اور ناظرین میں بتاتا چلوں کہ جو شاعر حضرات ہوتے ہیں وہ دل کے بڑے دھیمے ہوتے ہیں، ان کی طبیعت بڑی کیا کہتے ہیں حلیمی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی کچھ زیادہ غصے والے بھی ہوتے ہیں، غصہ بھی کرتے ہیں. تو آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ غصے والی ہے یا حلیمی ہے، عاجزی ہے؟ اصل میں وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی زندگی میں ٹھہراؤ آ ہی جاتا ہے. صحیح ہے. لیکن وہ اصل میں کیونکہ شاعر جو ہے وہ یا رائٹر جو ہے وہ خاموش طبع ہوتا ہے، اور وہ سوچنا اس میں زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو شور پسند نہیں ہوتا. شور پسند نہیں آپ کو؟ یہ عام، کیونکہ شور میں الہام نہیں آتا، کلام نہیں اترتا، اس کو بہت سنجیدگی، بڑی تنہائی چاہیے. تو شاعر سنجیدہ ہوتے ہیں دراصل دوسرے لفظوں میں. صحیح. اچھا، تو جب آپ اپنا کوئی غزل لکھتے ہیں یا جو بھی آپ شاعری کرتے ہیں تو سب سے پہلے کس کو سناتے ہیں، یا کون سنتا ہے گھر میں؟ یا سب سے پہلے شاعر اپنے آپ کو ہی سناتا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے کہ صحیح ہے یا نہیں صحیح، وہ یعنی اپنے ترازو میں تولتا ہے اس کہ کو یہ بار بار پڑھتا ہے، دیکھتا ہے کہاں کانٹ چھانٹ کرنی ہے، کیا لفظ ہے. کیونکہ معاملات یہ ہوتے ہیں کہ آپ کا لکھا جو ہے وہ صرف آپ نے لکھا ہی نہیں ہے، آپ نے لکھ کے شائع کروا دی ہے. اس کو بعد آپ نے یہ ضرور محسوس کرنا ہوتا ہے، کیونکہ آئے دن شاعر جو ہیں ان کو عدالتوں کے رخ بھی کرنے پڑتے ہیں، اور ان کو اپنے شعر کا مطلب سمجھانا پڑتا ہے کہ میرا مطلب یہ نہیں تھا، یہ نہیں تھا. صحیح ہے. صحیح. تو لکھنے والے کو سب سے پہلے ہم لوگ یہی غور کرتے ہیں کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسا جملہ نہ لکھا جائے جو کسی کی دل آزاری ہو یا کسی اور وہ مطلب یہ ہے کہ آپ کے سارے لکھے پہ پانی پھر جائے. تو ہم سب سے پہلے یہ خیال ہوتا ہے، اسی لیے اپنے آپ کو سنانا پڑتا ہے کہ جو آپ بول رہے ہیں وہ آپ سن بھی رہے ہیں، کوئی گستاخی تو نہیں ہوگی. ایسی بات. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو شاعر ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کام ہے حق اور سچ کو بیان کرنا. ٹھیک ہے، چاہے اس کے لیے اس کا سر قلم بھی ہو جائے یا اس کے لیے اس کو مصیبتوں کا بھی سامنا کرنا پڑے، کیونکہ جو وہ لکھ رہا ہے وہ اس معاشرے کی حقیقت کو بیان کر رہا ہے. مثلاً آج کل مہنگائی بہت زیادہ ہے، تو اگر کوئی مہنگائی کے اوپر لکھتا ہے اور اس مہنگائی کی وجہ سے اس شاعر کو کوئی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو لیکن وہ تو حقیقت بیان کر رہا ہے کہ یہ ہو رہا ہے. ایسے ہی ہے نا. لیکن جو پھر ذمہ داران ہوتے ہیں وہ کیونکہ اس تنقید کو برداشت نہیں کر سکتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فلاں شخص باغی ہے، یہ باغی ہے یا بغاوت کر رہا ہے، اکسار ہے لوگوں کو، اس پہ بہت سارے الزام بھی لگتے ہیں. صحیح صحیح. تو زیادہ ابھی حبیب جالب صاحب تھے، فیض صاحب نے بھی جیلیں کاٹی. اور اچھا جی ہاں، انقلابی شاعری لکھنے سے، حالانکہ انہوں نے کچھ جو لکھا وہ برا تو نہیں تھا. صحیح ہے. جب بعد میں آپ اس کو رہا کرتے ہیں اس نظریے کے ساتھ کہ آپ نے جو کہا تھا ٹھیک کہا تھا، تو پھر اس کو قید میں رکھنا کیا فائدہ. لیکن یہ وقت کے حاکم جو ہوتے ہیں یا زور بازو جو ہوتے ہیں وہ دبانے کی کوشش کرتے ہیں شاعر کی آواز. لیکن شاعر کی آواز کو کبھی دبایا نہیں جا سکتا، یا شاعر کے الفاظ کو کبھی مٹایا نہیں جا سکتا اگر وہ معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں. تو ناظرین، محبوب عالم صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو جاری ہے. تو اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کا اختتام کریں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ناظرین کو پیغام سنانے سے پہلے اپنا جو کلام ہے وہ ضرور سنائیں، اور پھر اس کے بعد ہم آپ سے جو ہے ایک میسج لیں گے کہ ہمارے جو آج کے شاعر ہیں، جو نوجوان ہیں،
جو نوجوان نسل ہے ان کو کیسا ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے، یہ میری ایک کتاب ہے جو تیسری کتاب ہے، کاغذ کی ناؤ۔ اس میں نے اس دور کے جو آج سے 2-2.5 سال پہلے بیتی دنیا پہ ماتم کدا کووڈ-19 میں کچھ الفاظ لکھے ہیں۔ وبا تھی، گناہ تھا، سزا تھی، خدا جانے کیا بلا تھی، سانس لیتے ہی سانس اکھڑی، کون جانے یہ کیسی ہوا تھی، ہوئی نہ کسی سے خدمت گزاری، نہ مٹی کسی نے لحد میں اتاری، کسی نے جلایا کسی نے بہا دی، نہ کاندھا دیا نہ نظر ہی اتاری، جس نے سنا دور سے ہی دعا دی، کئی پھول ہم نے ہاتھوں میں مسلے، ہمیں یاد آئے تعلق کہ کس سے، کہیں کی تھی مٹی کہاں جا دبا دی، زمیں کی امانت زمیں کو لوٹا دی، لو مٹی کو ہم نے مٹی کھلا دی، بڑی مشکلوں میں مشکل گھڑی تھی، ہر ایک جان کو بس اپنی پڑی تھی، کسی نے ہاتھ تھاما کسی نے دغا دی، کہیں نوح اگر آئے ہاتھ کاندھے پہ رکھا، کسی نے فون پر جان چھڑا لی، کئی رشتے ٹوٹے کئی دوست روٹھے، کئی بہنوں کے سر سے سایہ گیا، کسی کا بھائی تو کسی کا ہمسایا گیا، انسان کے ہاتھوں انسان آزمایا گیا، ہارا کسی کا مقدر کسی کا ہرایا گیا، مانو گناہ تھا بس یہ سزا تھی، بس کہ توبہ ہی فقط راہ شفا تھی، یوں تو عالم میں عالم ہے سارے، ہر ایک کوئی اپنے رب کو پکارے، کوئی کہتا ربی کوئی کہتا خدا ہے، کرتا وہ معاف سب کی خطا ہے۔ یہ میری دوسری کتاب ہے، یہ ان دنوں کی بات ہے۔ اس سے آپ کو سناتے ہیں ایک حمد۔ آئے خدا مجھے دل فطرت شانسائی دے دے، عنایت مجھے سکوت شب تنہائی دے دے، میری آنکھوں کو دے شراب دید کے نظارے، اور طور کی تجلی میں مجھے دکھائی دے دے، میں دیکھ لوں نور کا چشمہ تیری تجلی میں، پہلے میری آنکھوں کو بینائی دے دے، مل جائے پیام الفت کسی جلتی ہوئی جھاڑی سے، اور میری سماحتوں کو تیری آواز سنائی دے دے، میں پار اتر جاؤں گا ہر کلزم سے سلامت، گر ہاتھ میں خدایا میری اپنی کلائی دے دے، مجھ پہ گزر جائیں پھر طوفان لاکھوں ہزاروں، بس میرے ہاتھوں کی لکیروں میں بھلائی دے دے، میں حمد و ثنا گاؤں دل اور جان سے، پہلے میرے لبوں کو وہ سچائی دے دے۔ تو یہ دوسری کتاب کی حمد تھی۔ اب میں آپ کو پہلی کتاب میں ایک غزل سناتا ہوں۔ میرا کوئی محبوب نہ ہوتا تو میں کیا کرتا، میرا کوئی محبوب نہ ہوتا تو میں کیا کرتا، کوئی مجھ سے منسوب نہ ہوتا تو میں کیا کرتا، میں تو صدیوں سے اسے ہی چاہتا تھا، وہ اگر مغروب نہ ہوتا تو میں کیا کرتا، میری محبت کی کوئی ترتیب ہی نہیں تھی، وہ شاہ اسلوب نہ ہوتا تو میں کیا کرتا، وہ میری مخملی خوابوں کا جزیرہ ہوا ہے، کسی اور کو مطلوب ہوتا تو میں کیا کرتا، اس کی آنکھوں کی ریاضت ہی بہت تھی، وہ چشم آشوب نہ ہوتا تو میں کیا کرتا۔ اور آخری شعر ہے،
میرے گناہوں کا کفارہ لہو مانگ رہا تھا، میرے گناہوں کا کفارہ لہو مانگ رہا تھا، کوئی میرے لیے مصلوب نہ ہوتا تو میں کیا کرتا۔ تو جی ناظرین، ابھی آپ نے ہمارے بھائی محبوب عالم صاحب جو کہ شاعر ہیں اور ان کے نام کے ساتھ بھی عالم لکھا ہوا ہے، یہ آپ کا تخلص ہے عالم یا نام ہے؟ یہ نام ہے، یہ نام ہے، تو یہ قدرتی طور پر آپ کے مجھے نام تخلص کی ضرورت نہیں پڑی۔ ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ کئی شاعر لوگ جو اپنے تخلص لگاتے ہیں ساتھ، تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ ابھی آپ نے ان کا کلام سنا جو انہوں نے کووڈ-19 کے اوپر ایک بڑی خوبصورت جو ہے یہ لکھا ہے کلام۔ اس کے علاوہ اور بھی انہوں نے خدا یسوع مسیح کے دکھوں کے حوالے سے، مصلوبیت کے حوالے سے بھی اپنے جذبات رکھتے ہیں، اور کبھی کبھی گیت بھی لکھتے ہیں۔ اور آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جو آج کل شاعری کا شوق رکھتے ہیں یا جو لوگ شاعری کے شعبے سے وابستہ ہیں، یعنی اس فن سے وابستہ ہیں، آپ ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بہت ادوار میں جو شاعر جنہوں نے شاعری کی اور اس کے بعد انہوں نے اس پہ جو لکھا، تو اس میں انہوں نے کہا کہ شاعری پیغمبری ہے، یہ آپ کو دی جاتی ہے، پیغمبری ہے، اور پیغمبری میں جو ہے آپ کو پاکیزگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک، کیونکہ لکھنا جو ہے وہ پیغمبری ہے شاعری میں، جو کچھ آپ کو دیا جاتا ہے اور اعتدال سے دیا جاتا ہے وہی کچھ آپ لکھ پاتے ہیں، لکھ پاتے ہیں، صحیح ہے۔ اب میری طرف سے پیغام جو ہے بنیادی بات جو ہے کتاب سے آج کے صحیح دن ہے، میں، تو کتاب کا یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے، پردہ کر گئے، تو خداوند کریم نے ان کے بعد جن کو باغ دوڑ سنبھالی، تو ان سے کہا کہ جیسے میرا بندہ موسیٰ میرے ساتھ ساتھ چلتا رہا، تو یشوع سے تو ان سے کہا کہ بے دل نہ ہو، مضبوط ہو، مضبوط ہو، صحیح، اور وہ سب باتیں جن پہ موسیٰ میرا بندہ چلتا رہا، اگر تو ویسے ہی چلتا رہے تو جہاں کہیں جائے گا میں تجھے برکت دوں گا۔ اور کتاب کے حوالے سے کہا کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ کے آگے سے نہ ہٹے نا، بالکل ایسے، صحیح، اور تو دائیں اور بائیں نہیں مڑنا، صحیح، اندر جاتے اور باہر آتے وقت تجھے اس کا دھیان رہے، صحیح، تب ہی تو کامیابی کی راہ کو پائے گا، صحیح ہے، تجھے نصیب ہوگی، نصیب ہو، شریعت کی یہ کتاب تیرے آگے سے نہ ہٹے۔ تو کتاب جب تک آپ پڑھیں گے نہیں اور پڑھ کے اس کو محسوس نہیں کریں گے، گرچہ نثر میں بہت ساری باتیں ایک پورا پیج ہوتا ہے، لیکن اس میں جو یاد رکھنے والی ہیں، جو آپ نے اس میں سے سیکھا، وہ ایک آدھ بات ہی ہوتی ہے۔ صحیح ہے، ایسے ہی، بالکل تو صحیح، ہر پیج میں سے اگر آپ ایک ایک بات سیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کتاب کی رہتی دنیا میں آج بھی اسی لیے اہمیت ہے کہ جو کچھ لکھنے والے نے لکھا ہے وہ کچھ محسوس کیا ہے، کچھ اس نے تجزیہ کیا ہے، کچھ اس نے باغ دوڑ کی ہے، محسوس کیا ہے، اور جو محسوس کیا اس نے اپنے پاس نہیں رکھا، بلکہ اس کو لکھ کے، گا کے، اور محفل میں، مجمع میں، کلیسیا میں بتا کے اس کو بتایا کہ یہ میں نے سیکھا ہے، یہ مجھے اوپر سے بتایا گیا ہے، اور اس سے جو متعلقہ باتیں ہیں وہ یہ ہیں، آپ بھی اس کو سمجھیں گے۔ تو یہ پیغام ہے کہ اب جب تک آپ کتاب نہیں پڑھیں گے، گرچہ ہمارے ہاں کتاب کا رواج تو تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، مسائل اور جو ہے وہ اپنی جگہ، لیکن جو اردو کی جہاں ہم شروع میں بات کر رہے تھے، تو اس سبب سے یہ ہے کہ جب آپ اپنے بچوں کو یہاں، ہم نے اگر اردو کو زندہ رکھنا ہے، اور کیونکہ جب آپ ویسا لکھیں گے جب تک کہ بچوں کے ہاتھ میں کتابیں ہیں، وہ آپ سے کلاس 5 سے لے کے اس کے بعد میٹرک، اس کے بعد کالج اور یونیورسٹیاں، یہاں تک آپ کے ہاتھوں میں کتابیں ہیں، صحیح، اس کے بعد ہاں، اور وہ اگر آپ اس دور میں آپ ان کو ایسی کتاب دیں گے، اب دنیا کی ہر زبان کا تقریباً یہی معاملہ ہے کہ وہ ان کی گرامر جو ہے وہ علیحدہ ہے، لیکن جو روزمرہ کے الفاظ استعمال اگر وہ ہر زبان میں کریں تو آنے والے لوگ اس کو سمجھتے ہیں۔ صحیح ہے، تو یہ کتاب کا جو ہے کمال یہ ہونے چاہیے، یہ لکھنے والوں سے میری عرض ہے
کہ آپ بڑے لفظوں پہ یا اتنے گہرائیوں میں جو آج کے دور میں نہ جائیں، تو بلکہ ایسے عام فہم اور عام سادہ فہم زبان میں لوگوں کو استعمال بتائیں، تو یقیناً آپ جائیں۔ کی شہرت یا آپ کے بیان کا تعلق نہیں ہے، آپ کی بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے لوگوں سننے کو اچھے والوں کو طریقے سے کیا سمجھا سکیں۔ صحیح۔ تو یہی میرا کتاب کے لیے پیغام ہے، کیونکہ یہ پروگرام آپ کا کتاب کے حوالے سے تھا۔ صحیح صحیح۔ تو بالکل ناظرین، ہم محبوب عالم صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں آخر پر کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمارے ساتھ آ کر انہوں نے اپنی زندگی کے تجربے کو شیئر کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج کل پڑھنے لکھنے کا شوق جو ہے بہت کم ہو چکا ہے، جب سے یہ میڈیا نے، سوشل میڈیا نے یا اسمارٹ فون نے اس کی جگہ لے لی ہے، بلکہ ابھی ہر ایک چیز جو ہے وہ موبائل میں، اسمارٹ فون میں آتی جا رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کتابیں بھی اگر آپ کو پڑھنا ہے تو وہ آپ کو موبائل میں ملیں گی، نہ کہ ایک ہارڈ شیپ میں۔ تو ہمیں اس کلچر میں، اس بڑھتے ہوئے رجحانات میں کتاب کو پڑھنے کے جو رجحان کو ہے اس کو فروغ دینا ہے، تاکہ ہمارے بچے، ہماری نسلیں پڑھنے لکھنے کی طرف راغب ہوں اور زندگی میں آگے بڑھیں اور ترقی کریں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اور میرا یقین ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آئے گا، خاص طور وہ لوگ جو شاعری سے لگاؤ رکھتے ہیں، جو شاعر حضرات ہیں، ان کے لیے یہ پروگرام کافی جو ہے ان کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، اور تاکہ دوسروں تک یہ پیغام جو ہے پہنچ سکے۔ آوے ماریا کیتھولک ٹی وی ہمارا فخر پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا خیال رکھیں۔